السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی مفتی صاحب، میں اپنی بیٹی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ میری بیٹی تھوڑی سی گمراہ ہو گئی ہے، کوئی مجھے وظیفہ بتا دیں پلیز۔ اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے جی۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، میں بتاتا ہوں جی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، ایک بہن نے میری سوال پوچھا ہے، ایک تو دعا کے لیے بھی کہا ہے کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ گمراہ ہو چکی ہے، انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ جی راستے سے بھٹک چکی ہے، اس کے لیے دعا کریں، اس کی ہدایت کے لیے۔ اچھا دیکھیں، پہلے میں ایک بات گزارش کروں آپ حضرات سے۔ اب میری بہن نے یہ سوال پوچھا ہے نا، اور اکثر آج کل یہ سننے میں آ رہا ہے، دیکھنے میں بھی آ رہا ہے، اچھا، اور مشاہدے میں بھی آ رہا ہے کہ بچیاں جو ہے وہ راستے سے بھٹک رہی ہیں اور بچے بھی بھٹک رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض پیرنٹس بیچارے بہت محنت کرتے ہیں اپنے بچوں پہ، ان کی دینی تعلیم اور تربیت کے اوپر بڑی محنت کرتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں، لیکن بچے جو ہے وہ راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ تو ایک تو لوگ بڑے پریشان ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم ایسی صورتحال میں کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، میرے ذمے اور آپ کے ذمے کیا ہے؟ محنت کرنا۔ جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں، ہماری ڈیوٹیز ہیں، ہم ان کو پورا کریں۔ میں پوری کوشش کروں کہ میں اپنے بچوں کی دینی تربیت کروں اور ان کا خیال رکھوں اور ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤں، ان کی عزت کروں، ان کے ساتھ رسپیکٹ کے ساتھ پیش آؤں، ان کی تذلیل نہ کروں اور ان کے اوپر کسی چیز کو مسلط کرنے کی کوشش نہ کروں، اور اسلام اور شریعت اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں بٹھاؤں۔ اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں کس طرح سے کرتا ہوں۔ اسلام کو ایک ایسا پیش نہ کروں کہ جی اسلام کے اندر پابندیاں ہی پابندیاں ہیں اور آپ بالکل دبا کے رکھ رہے ہیں، بچوں کو کہیں باہر نہیں لے کے جاتے اور کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کراتے، کوئی آؤٹنگ کے لیے نہیں لے جاتے، کوئی ان کے لیے آپ نے کوئی راستہ نہیں رکھا، نہیں بند کر کے رکھ رہے ہیں آپ، تو اس کا ایک غلط امپیکٹ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے بچوں کی کونسلنگ کروں، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاروں، ان کو ٹائم دوں، ان کے ساتھ گفتگو کروں، کونسلنگ کروں، اسلام کی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں ڈالوں اور ان کے ساتھ اس طرح سے اسلام کو پیش کروں کہ وہ کہیں کہ ماشاءاللہ اسلام بہت خوبصورت مذہب ہے، بہت آسان ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ایشوز نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر ہم شراب سوچتے ہیں کہ بھئی شراب جو ہے وہ ہمارے بچے نہ پئیں، حرام ہے، تو ہم نے ان کو ذرا لاجیکلی، ٹیکنیکلی بھی بتانا ہے کہ شراب جو ہے اس کے کتنے نقصانات ہیں اور کس طریقے سے وہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ جی حرام ہے تو وہ کہے گے یار یہ تو پتہ نہیں حرام کہہ رہا ہے لیکن بتا نہیں رہا، تو آپ کو بچوں کو پورا بتانا ہوگا، پہلے خود سمجھنا ہوگا۔ اسی طرح جوا ہے، اسی طرح سے جو ہے بے حیائی ہے، ان کو اس بات کو بتانا ہوگا آپ کو کہ بھئی جو اسلام ہے اس کے اندر کس طریقے سے، خاص طور پہ جو ہماری جو بچیاں ہیں وہ اس کاف کو لے کے بڑی یعنی میں کیا کہوں، بڑی سینسٹیو ہو جاتی ہیں، اور جب وہ سوسائٹی میں، معاشرے میں جاتی ہیں تو وہ جب اور خواتین کو، لڑکیوں کو دیکھتی ہیں تو اپنے آپ کو، تو یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو، بچوں کو بتائیں کہ بھئی اسکارف کتنا ضروری ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، کیوں ضروری ہے، اسلام نے اس کو کیوں ضروری قرار دیا ہے اور کیا ہے۔ تو اور پیار اور محبت سے، بہت زیادہ جبر سے اور زبردستی سے نہ کریں۔ جب آپ جبر کریں گے، زبردستی کریں گے، تو وہ جب تک تو آپ کے کنٹرول میں ہیں وہ جبر اور زبردستی برداشت کریں گے، لیکن جیسے ہی وہ آپ کے کنٹرول سے نکلیں گے تو ختم، وہ جیسے ہی بڑے ہوں گے وہ کہیں گے بھئی چھوڑو۔ تو ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میری گزارش یہ ہے کہ بھئی بچوں اور بچیوں کی شادیاں جلدی کی جائیں، ان کے نکاح کیے جائیں، اور بہت زیادہ جو ہے نا اس معاملے میں سینسٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سوچ اور بچار کی ضرورت نہیں ہے۔
حضور نے فرمایا جیسی اچھا دیندار رشتہ ملے، اچھا رشتہ ہو، اللہ پہ بھروسہ کر کے شادیاں کریں۔ جب آپ شادیاں وقت پہ کریں گے، جب آپ جو ہے وہ چیزوں کو وقت پہ کریں گے تو بہت سارے مسائل سے آپ بھی بچ جائیں گے، آپ کی اولاد بھی بچ جائے گی۔ اگر آپ نہیں کریں گے اور بچے دیکھیں گے کہ یار ہمارے والدین سیریس نہیں ہیں اس معاملے کو لے کے، تو پھر خدا نخواستہ معاملہ خراب ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اور اس سب کچھ کرنے کے باوجود اگر معاملہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے تو پھر تو اللہ کے حوالے، پھر دعا کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا دیکھیں، نبی کا بیٹا ہو کر جو ہے اس نے ان کی بات نہیں مانی۔ تو میرے اور آپ کے ذمے صرف یہ ہے کہ محنت کریں، دعا کریں، تربیت کریں۔ باقی اگر بچے بالغ ہونے کے بعد اگر وہ کچھ کرتے ہیں تو وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں، آپ ذمہ دار نہیں ہیں، اگر آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔